بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سیاست بند کمروں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی ہے اور امپورٹڈ اور طاقتوروں سے کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، یہ برگر بچے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد پارٹی ہے کیونکہ اب یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان ایک خطاب کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ بتائیں گے کہ اسلام آباد پیشی کے دوران کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں قاتلانہ حملے سے بچایا اور کیسے بچایا۔ سکرپٹ کے برعکس عمران خان کا واپس لاہور پہنچنا یقیناً ایک معجزہ تھا۔ دوسری جانب بقول چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کے عمران خان کی تقریر پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ ہی کوئی نوٹس جاری کیا، تو پھر یہ تمام ٹی وی چینلز پر بین کس نے کیا ہے، یہ ایک سوال جو ہے وہ ابھرتا ہے۔ جبکہ توشہ خانہ کے کئی سالوں کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اور کئی بڑے اور معزز ناموں نے تحفے تو توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے۔ اس حوالے سے آڈٹ جاری کیا گیا ہے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کئی بڑے لوگوں نے باہر سے تحفے وصول کیے لیکن توشہ خانہ میں خریداری کے لیے جمع ہی نہیں کروائے بلکہ سیدھے ہڑپ کر گئے۔ بولا تھا ریکارڈ میں جھول ہے، اگر 90 کی دہائی کا اصل ریکارڈ پبلک ہو جائے تو یقیناً کئی لوگوں کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ جبکہ نگران کے پی حکومت کو بنے 62 دن گزر گئے اور گورنر کے پی نے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی۔ گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف توہین عدالت کی پٹیشن اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ جبکہ عمران خان کے بھانجے بیرسٹر حسان نیازی کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یوں تو گرفتاریاں سیاسی کارکن کا زیور ہوتی ہیں، مگر اہم اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ حسان نیازی کو عین اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ عدالت سے اپنے مقدمات میں ضمانت کروا کر باہر نکل رہے تھے، جبکہ افغان باشندوں کی نقل و حرکت تھانوں میں اندراج سے مشروط کی گئی ہے۔ اس حوالے سے پالیسی حکومت کی جانب سے تیار کی گئی ہے۔ اب اس کی آڑ میں کس طرح سے پختونوں پر نئی لنکا ڈھائی جانی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مریم نواز اور نواز شریف کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے۔ اس پر کامران خان نے عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ایک بڑا زبردست موازنہ پیش کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھیں گے۔ ناظرین کرام، عمران خان کا کہنا ہے کہ جلد بتاؤں گا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں انہیں قتل کرنے کی سازش کیسے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے بچایا۔ عمران خان نے جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی پیشی کے موقع پر انہیں قتل کرنے کی سازش کے حوالے سے یہ انکشاف کیا ہے۔ عمران خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ جلد ہی بے نقاب کروں گا کہ میں موت کے جال میں کیسے پھنس گیا اور جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی سازش کیسے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت آنے پر بچایا۔ ایک اور ٹویٹ میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور لاہور میں پولیس آپریشن اور متعدد رہنما اور کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف عدالتوں سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں سے رجوع کرنے کا بھی خان نے اعلان کیا اور لکھا کہ ہمارے کارکنان کو مجرموں کی اس حکومت نے جیل میں ڈالا ہے، اس کے خلاف آج ہم عدالتوں سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں سے رجوع کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک پی ٹی آئی چیپٹرز کو منتخب نمائندوں اور سیاستدانوں سے رابطہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، منتخب نمائندے کو پاکستان میں جاری فاشزم سے آگاہ کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ شخص کارکنوں کو پرتشدد ہونے پر اکسانے کی کوشش کر رہا تھا اور بے نقاب ہو گیا۔ ایک ویڈیو بھی عمران خان نے شیئر کی جس میں نامعلوم افراد کا ایک جو چیلا چانٹا تھا وہ پرامن جو کارکنان تھے ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ گاڑیوں کو جلاؤ اور حملہ کرو۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر گورنر غلام علی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ یہ درخواست
پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ اس میں موقف اپنایا گیا کہ گورنر نے سپریم کورٹ کے حکم کی توہین کی ہے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے صوبے میں عام انتخابات کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ سے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر گورنر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ درخواست دائر کرنے کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے۔ ہم نے گورنر کی جانب سے عدالتی حکم عدولی کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے دونوں صوبوں میں 90 روز میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جہاں گورنر نے صوبائی اسمبلی کو تحلیل کیا، وہاں انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کرنے کی آئینی ذمہ داری بھی گورنر کی جانب سے ہی ادا کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ چند روز سے محسن نقوی ہوں، مریم نواز ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، مریم اورنگزیب ہوں یا دیگر نون لیگ کے جو چیلے چانٹے ہیں، وہ مسلسل عمران خان کے زمان پارک میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور انہیں دہشت گرد قرار دے رہے تھے۔ اب حکومت کی جانب سے ایک نئی خبر اور نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ حکومت نے افغان شہریوں کی نقل و حرکت سے متعلق پالیسی تیار کی ہے۔ افغان باشندوں کی نقل و حرکت تھانوں میں اندراج سے مشروط کی گئی ہے۔ افغان باشندوں کو صوبوں اور ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے انٹری کرانا جو ہے وہ لازمی ہوگی۔ متعلقہ تھانے کو پہلے آگاہ کرنا ہوگا، ساتھ ہی نئے شہر جانے کا مقصد اور پتے سے بھی تھانے کو آگاہ کرنا ہوگا۔ تمام افغان باشندوں کا ڈیٹا ایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا، بارڈر پر انٹری کے نظام کو مؤثر بنایا جائے گا۔ تو یہ ایک جو خبر اس وقت گردش کر رہی ہے، اس خبر کی آڑ میں پنجاب حکومت کی جانب سے وہ لوگ، وہ کارکنان جو کے پی کے کی جانب سے پنجاب میں عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پارک میں موجود ہیں، ان کے اوپر نئے مظالم کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی رہنما کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں ان کے 2 جو گارڈز ہیں وہ بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اب اس وقت محفوظ تو ہیں، لیکن ان کے 2 گارڈز زخمی ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ریاست کے اوپر حملہ کرنے کا جو ہے وہ اس وقت مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عمران خان اور نواز شریف کا موازنہ کرتے رہے ہیں۔ ان کے لیے میں کامران خان کا ایک کلپ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے بڑا اچھا موازنہ کیا ہے عمران خان اور نواز شریف کا۔ تو یہ ذرا کلپ ملاحظہ کریں۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے کامران خان کا کلپ ملاحظہ کیا۔ اس کلپ کے بعد میرے خیال میں نون لیگ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، تھوڑی سی حیا آنی چاہیے، تھوڑی سی غیرت آنی چاہیے، اور وہ شخص جو بھگوڑا ہے، جو ملک سے باہر لندن میں چھپا بیٹھا ہے چوہے کی طرح، اس کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے جبکہ عمران خان ملزم ہے۔ نواز شریف مفرور اشتہاری ہیں جبکہ عمران خان پر ابھی فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی ہے۔ نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس پہ احتساب عدالت سے 7 سال قید، $2.5 کروڑ اور 1.5 ارب روپے جرمانے کی سزا ہو چکی ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی نیب کی تحقیقات کا ابھی آغاز نہیں ہوا ہے۔ نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل ہوئی، جو ان کی عدم پیشی پر بحال ہو چکی ہے، جبکہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے صرف ایک بار وارنٹ معطلی کا ریلیف ملا ہے۔ آج اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے تو عمران خان کے وارنٹ معطلی کی درخواست مسترد ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کا نام ECL سے نکالا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو طبی ضمانت پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی، جبکہ دونوں ہائی کورٹس میں عمران خان نے میڈیکل اور سیکیورٹی گراؤنڈز پر ویڈیو لنک سے حاضری کی درخواست کی ہے، مگر تاحال PTI فیصلے کی منتظر ہے۔ آج ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے حکم میں لکھا
کہ محض انڈرٹیکنگ کی بنیاد پر وارنٹ معطل نہیں کیے جا سکتے، جبکہ نواز شریف کی بیرون ملک جانے کے لیے صرف 50 روپے کے حلف نامے پہ شہباز شریف ضامن بن گئے تھے۔ نواز شریف 8 ہفتوں کی طبی ضمانت لے کے 40 مہینوں سے بیرون ملک میں اور عدالتی وارنٹ کی تکمیل نہیں کر رہے، جبکہ عمران خان کو پیش کرنے کی 4 روزہ عدالتی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی ریاستی قوت نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولوں کے بمباری شروع کی اور عمران خان کو پکڑنے کی، گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان عدالتوں میں پیش ہونے کی بار بار یقین دہانی کرا چکے ہیں، جبکہ نواز شریف کو یاد بھی نہیں کہ انہیں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ نواز شریف پہ 4 مقدمات ہیں اور چاروں کرپشن سے متعلق ہے، جبکہ عمران خان 82 کیسز کی زد میں ہیں اور ان پر 90% مقدمات نقص امن کے ہیں۔ نواز شریف کے 4 میں سے 3 مقدمات میں سزا یافتہ ہیں، جبکہ عمران خان 82 مقدمات میں سے ابھی کسی میں بھی سزا یافتہ نہیں۔ دلچسپ اتفاق ہے کہ نواز شریف پر کیسز نون لیگی حکومت میں بنے، ان کی گرفتاری اور سزائیں بھی نون لیگی دور حکومت میں ہوئی، جبکہ عمران خان کو بھی نون لیگ کی حکومت میں ہی مقدمات کا